لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے، اور اسلامی شریعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے تاکہ اس کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ اللہ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اور ان تمام صلاحیتوں میں ایک صلاحیت بات کرنے کی بھی ہے، گفتگو کرنے کی، زبان کا استعمال۔ اللہ نے یہ استعمال زبان کا ہمارے لیے بہت آسان فرما دیا ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، اور زبان کا ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے زیادہ بہتر بول کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ باتیں تو بہت سی ہیں، آدمی زبان کا استعمال 10 نہیں نہ جانے 20 اور 50 طریقوں پر کرتا ہے، اور بعضوں کو عادت ہوتی زیادہ بولنے کی۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب زیادہ بولے گا تو الٹا بھی بولے گا، سیدھا بھی بولے گا۔ ایسے لوگ جو بہت بولنے والے ہوں اور صحیح بولنے والے ہوں، خال خال ہوتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ اگر ان کے 24 گھنٹے شمار کیے جائیں تو معلوم ہوا کہ 12 گھنٹے اور 15 گھنٹے ان کے بولنے میں صرف ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ایک ایک بات اللہ سے قریب کرنے والی۔ حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ مستقل بولتے تھے، لوگ بیٹھے ہیں وہ بول رہے ہیں، چائے آئی پیش کی گئی، مولانا بولتے رہے، چائے ٹھنڈی ہو، پھر گرم ہو کر لائی گئی، مولانا پھر جوش میں بولتے رہے، چائے پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کئی مرتبہ چائے ٹھنڈی ہو جاتی تھی اور مولانا بولتے رہتے، لیکن وہ بولنا کیا تھا؟ وہ بولنا تو درد میں ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے دین سے ان کو وابستہ کرنے کے لیے ایک بے چینی تھی، ایسی بے چینی تھی کہ جو ان کو خاموش بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ
کہ اتنا بولتے ہوں اور صحیح بولتے ہیں، ورنہ عام طور پر جو زیادہ بولتا ہے وہ غلط بول جاتا ہے، اس کو خیال نہیں رہتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں باتیں تولی جائیں گی۔ آدمی جو زبان سے بات کہتا ہے سمجھتا ہے ہمیں زبان ہی سے تو کہی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس طرح دنیا میں چیزیں تولی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ وہاں باتوں کو تولیں گے، اور اللہ کے یہاں جو باتیں تولی جائیں گی اس میں حروف بھی تولے جائیں گے اور کیفیات بھی تولی جائیں گی، کس نیت سے بات کہی اور کیوں کہی۔ کبھی ہو سکتا ہے دھوکہ ہو، کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، اس کو اچھی بات سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کہنے والے کی نیت درست نہیں ہے، بات اچھی ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہے، اللہ کے یہاں بے قیمت ہے، اور بے قیمت ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ بات اس کے لیے وبال جان بن جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ صاحب کہتا ہے اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عامل صالحا، اچھے کام کرے۔ دعوت اور عمل صالح کو اللہ نے جوڑا ہے اور اخلاق کو آگے جوڑا ہے، یہ تین باتیں بنیادی ہیں، تینوں کو الگ کریں گے تو کام بگڑ جائے گا۔ بات کہنی ہے، اچھی کہنی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کی طرف بلانا ہے۔ باقی جو دعوت ہوگی وہ بے حقیقت ہوگی۔ دعوت الی اللہ، دعوت الی الرسول، دعوت الی السنہ، دعوت الی الشریعہ، یہ اصل ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ پرانوں کے مجمع میں حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ تم گشت کرنے جاتے ہو تمہاری نیت کیا ہوتی ہے؟ ایک بڑے میاں بیچارے بوڑھے تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، حضرت جی چاہتا ہے تبلیغ سے جڑ جائے، تو حضرت نے کہا کہ اگر تمہارے ذہن میں تبلیغ سے جوڑنا ہے تو یاد رکھو تم مخلص نہیں ہو۔ تبلیغ سے نہیں جوڑنا، کس سے جوڑنا؟ اللہ سے جوڑنا، اللہ سے جوڑنا، اللہ کے نبی سے جوڑنا، اللہ کے دین سے جوڑنا۔ یہ دعوت دین کی ہے، یہ دعوت تبلیغ خاص تبلیغ کی دعوت نہیں، اصطلاح بن گئی۔ تبلیغ ایک تحریک ہے۔ الیاس صاحب کا مقصود ہرگز یہ نہیں تھا۔ مولانا کہتے تھے کہ یہ دین کا کام ہے، الگ سے کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ جملہ مولانا یوسف صاحب نے اس وقت فرمایا کہ جماعت پناہ پیدا مت کرو، امت پناہ پیدا کرو، امت کو جوڑنا، سب کو جماعت سے نہیں جوڑنا، امت کو اللہ کے دین سے جوڑنا، یہ کام ہے، یہ محنت ہے جس کے لیے مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے۔ ان کا اخلاص، ان کا درد جس پائے کا تھا اس نے دنیا میں کام کو پھیلایا۔ مولانا کی زندگی میں وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں لیکن مولانا کو احساس تھا اس کا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب سے انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات فرمائی، انشاءاللہ یہ کام دین کا دنیا میں پھیلے گا، اور اللہ نے کام پھیلایا۔ اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب کا اخلاص اور ان کے دین کی تڑپ، ایک درد، ایک بے چینی، ایک اضطراب حضرت مولانا رابع صاحب سناتے تھے۔ یہیں مامو بہنجی قبر والی مسجد میں حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لائے، مولانا تھے، تو فرمایا کہ بات ہوئی، اور اس کے بعد مولانا دروازے پہ کھڑے ہو گیا، اب جو نکلتا تھا کہ ٹھہرو ٹھہرو،
ایک صاحب کہنے کہ حضرت ٹانگ میں بہت تکلیف ہے، فرمایا نکلو گے تکلیف ختم ہو جائے گی۔ حضرت بہت تکلیف ہے، میں کیسے چلوں گا؟ کہ نکل کے دیکھو۔ حضرت مولانا رابع صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے دیکھا کانپور جماعت گئی، مولانا بھی تھے اور مولانا رابع صاحب بھی تھے، کہ وہاں دیکھا کہ مسافر خانے میں وہ دوسری منزل پہ چڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کی تکلیف ہے؟ کیا ہوا؟ کہ وہ چلی گئی۔ لیکن بات ہے یقین کی، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، نہ ہر ایک کے کہنے کی ہے اور نہ ہر ایک کے بعد مرتبہ سمجھنے کی، یہ بات ہے یقین کی، اور اللہ یقین پہ دیتا ہے۔ جب اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، امام الیاس صاحب کو یقین تھا۔ ہم آپ یہ کریں گے نقل میں تو ہو سکتا ہے کہیں پھنس جائیں، اس کے لیے امام الیاس صاحب کی صفات پیدا کرنی پڑے، ان کا وہ یقین پیدا کرنا پڑے۔ ہاں حق بھی کہنے کا، بغیر اس کے کہیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، ہر چیز کا محل ہوتا ہے۔ لیکن مولانا کا اضطراب تھا، وہ بے چینی تھی، اللہ کے بندوں کو کس طرح دین سے مانوس کیا جائے، کس طرح دین ان کے اندر اتارا جائے، اور یہ سب اللہ کے لیے۔ حضرت مولانا فرماتے تھے ہمارے علی میاں صاحب کہ ہم نے اخلاص کا مطلب مولانا الیاس صاحب کے یہاں سیکھا ہے، اور ترجمہ کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، بلکہ دو حدیث ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت وہاں ترجمہ کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نے یہ ترجمہ الیاس صاحب کے یہاں سیکھا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، یہ ایمانہ کا ترجمہ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، اور احتساباً کا ترجمہ اس کے ثواب کی لالچ میں، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے ثواب کی لالچ میں اللہ سب گناہ اس کے معاف فرما دے۔ یہ یقین کی بات، یہ یقین انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے اور سے وہ کام کراتا ہے جس کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مولانا الیاس صاحب کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا، ان کا اخلاص تھا، ان کا درد تھا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اللہ نے کام پھیلایا، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ان حضرات کے پیش نظر کوئی جماعت نہیں تھی، ان حضرات کے پیش نظر دین کا کام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اسی محنت سے اپنے آپ کو جوڑو، اسی محنت کے لیے لوگوں کو قریب کرنا، ان تک بات پہنچانا، یہ اصل فکر تھی ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بات فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، یہ اس سے جڑی ہوئی بات۔ دعوت کی محنت جب رنگ لاتی ہے جب خود آدمی کی زندگی کے اندر نیک اعمال، جب اس کی زندگی خود شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، اس کی بات کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، وزن پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی خود عمل نہیں کرتا تو اس کی بات کے اندر وزن نہیں ہوتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہم نے سنا، ایک بڑی بھی آئیں اور حضرت سے کہنے لگی حضرت میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ سمجھا دیجئے۔ فرمایا 3 دن کے بعد آنا، چلی گئی وہ، 3 دن کے بعد بچے کو لے کر آئی۔ حضرت نے کچھ سمجھا دیا اس کو کہ بیٹا گڑ نقصان کرتا ہے، کہ یہ خاص بات نہیں تھی، عام سی باتیں کہی۔ تو بڑی بھی کہنے لگی حضرت یہ بات تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، یہ آپ نے 3 دن کا وقت کیوں لیا؟ تو عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ میں بھی گڑ کھاتا تھا تو میں نے 3 دن سے گڑ نہیں کھایا تاکہ میں بات کہنے کا اہل ہو سکوں، لائق ہو سکوں۔ یہ ہے اصل، ان حضرات کے اندر یہ ایک جذبہ ہوتا تھا کہ بات کہی جا رہی ہے، اگر خود ہمارا عمل نہیں ہے تو کیا کہاں بات کے اندر وزن پیدا؟ آج ہماری بات کے اندر یہ وزن نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہم دعوت دیتے ہیں نماز کی، نماز ہماری کیسی ہے؟ ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنا دھیان رہتا ہے نماز کا؟ جو حصہ ہے نماز کا، وہی جسم کا بھی حصہ ہے، روح کا بھی حصہ ہے، عقل کا بھی حصہ ہے، دل کا بھی حصہ ہے، زبان کا بھی حصہ ہے۔ ہم غور کریں کتنے حصے ادا کیے ہم نے۔ نماز جب تجوید کے مطابق پڑھی جائے گی، قرات تجوید کے مطابق ہوگی، سبحان ربی الاعلی صحیح طریقے پر کہا جائے گا تو نماز کا ایک حصہ ادا ہوگا، زبان کا حصہ۔ جب رکوع سنت کے مطابق کیا جائے گا، کمر سیدھی ہوگی، سجدے میں ہاتھ سیدھے ہوں گے،
جو سنت کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں جب پورے ادا ہوں گے تو نماز کا ایک حصہ ادا ہوگا یعنی جسم کا. جب نمازوں میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی تو نماز کا ایک حصہ ادا ہوگا یعنی دل کا. اور جب تدبر و تفکر آیات الہی میں آدمی کرے گا تو نماز کا ایک حصہ ادا ہوگا غور و فکر کا اور عقل کا. جب سب حصے ادا ہوں گے تو نماز کامل ہوگی، ورنہ جتنی کمی ہوگی اتنی نماز کے اندر کمی ہوگی. اب غور کرنے کا ہمیں نماز کا حال کیا ہے، ہمارے دوسرے جو اعمال ہیں ان کا حال کیا ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں، مبارک ہے دعوت دینا. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے لیکن وَعَمِلَ صَالِحًا. یہ بات صاف کر دی گئی، کام اچھے ہونے چاہیے. لیکن ایک عجیب بات حضرت تھانوی فرماتے تھے، حضرت تھانوی ایک عجیب بات فرماتے، بے عمل واعظ ہو سکتا ہے لیکن واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. عجیب حکیمانہ بات. آدمی جب بات پہلی مرتبہ کہہ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کسی سے پکڑ کہہ رہا ہے بیٹا چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو نماز سوچ ہو گیا، اس کو کہنا چاہیے. یہ کہنا سوچنا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے کیسے کہیں، نہیں. ہم جب کہیں گے تو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. لیکن جب کہہ دیا تو اب یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے تو واعظ کہا ہے، ہم نے سمجھایا ہے، تو ہمیں تو عمل کرنا چاہیے. تو واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. بے عمل واعظ ہو سکتا ہے لیکن واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. یعنی پہلی مرتبہ کہہ دیا کوئی حرج نہیں، اس سے انشاءاللہ عمل کا جذبہ پیدا ہو. لیکن جب کہہ دیا اب سوچے کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا عمل کیسا ہے، پھر آگے بڑھنا چاہیے، پھر عمل ہونا چاہیے. یہ بڑی حکیمانہ بات ہے. تو یہ ذمہ داری ہے وَعَمِلَ صَالِحًا. اللہ نے بھی ترتیب یہی قائم فرمائی. پہلے یہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، پھر فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا کہ سب سے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو بھلی بات کہے یعنی اللہ کی طرف بلائے. اب اس کے بعد فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے کام اچھے ہوں، دعوت دے اور اس کے اعمال اچھے ہوں. جب اعمال اچھے ہوں گے تو دعوت اثر انداز ہوگی. وقال اننی من المسلمین، اور تیسری بات جو فرمائی ہے اس کا تعلق ایمانی مظہر سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی اس کو، دعوت کی بھی توفیق دی اس کو. اب اس پر بڑی ذمہ داری ہے کہ دیکھے ہماری زندگی کیسی. وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھنڈورا پیٹے، وہ کہے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں، اخبار میں اعلان نکلوائے اور کہیں ڈگی پٹوائے، ڈھنڈورا پیٹے ہم مسلمان ہیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. عربی جاننے والے جانتے ہیں قالا کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ زبان حال سے کہنا. زبان حال سے کہنا یعنی اس کی زندگی بولتی ہو کہ یہ مسلمان، یہ مطلب ہے اس کا. وقال اننی من المسلمین، اور وہ زبان حال سے کہتا ہو کہ ہم مسلمان. کیسے کہے گا؟ اس وقت کہے گا کہ جب اس کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے، شریعت کے سانچے میں ڈھل جائے گی. اور یہ جو شریعت کا نظام ہے، یاد رکھیے صرف ایک دو چیزیں نہیں ہیں، یہ پورا نظام زندگی. مسئلہ اتنا نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے کہا کام پورا ہو گیا. کام پورا کہاں ہو گیا؟ نماز تو فریضہ ہے، اولین فریضہ ہے. سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دے تو کافر ہو گیا. حدیث میں آتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل کافرانہ، لیکن زبان نبوت سے جو کلمات نکلے ہیں اس پر جو یہی کہا گیا فقط کفر، وہ تو کافر ہو گیا. یہ ہمارے لیے کس قدر خطرے کی بات. اور آپ تو حالت یہ ہے مسلمانوں کی کہ مسئلہ صرف تساہل کا اور غفلت کا نہیں رہ گیا بلکہ مسئلہ اب آگے بڑھ گیا. اور اب قصہ یہ ہے کہ زبان سے ایسے خطرناک جملے نکلتے ہیں کہ اس کے بعد تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. ابھی مجھ سے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ جب جا کر کہا کہ بھائی شریعت کے مطابق فیصلہ ہے، شریعت کے فیصلے کو مان لو معاملہ ختم ہو جائے، تو کہتا ہے نا ہم شریعت کو نہیں مانتے شریعت کو. پھر اس کے بعد مسلمان کیسے رہ گئے تم؟ ختم ہو گیا قصہ. زبان سے اگر کسی نے یہ کہا کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں رہ گیا. جو شریعت پر عمل نہیں کر پاتا کبھی غفلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ غفلت ہے، یہ کوتاہی ہے، اللہ کے اس کی بھی گرفت ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ یہ کہے کہ میں شریعت پر عمل نہیں کرتا یا میں شریعت کو نہیں مانتا، تو پھر یاد رکھیے کہ پھر یہ تو کفر ہو جائے، پھر ایمان باقی نہیں رہتا.
تو بھائیوں یہ عاملہ صالحہ جو ہے اس کی اہمیت ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہو کہ اچھے کام ہو. اس کے آگے جو بات کہی گئی وقال اننی من المسلمین کہ اس کی زندگی بولتی ہو کہ مسلمان، یعنی اسلام بولتا. یہی کہیں گے نا کہ اسلام بولتا. اسلام کب بولے گا؟ اسلام جب بولے گا کہ جب ہماری پوری زندگی اسلام کی جو دین لائی ہوئی شریعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دیا ہوا نظام اس کے مطابق ہو جائے گا تو ہماری زندگی بولے گی. ہر چیز ہماری شریعت کے مطابق ہو جائے گی. ہم خانچے بیٹھے ہیں لیے ہوئے دکان پہ بیٹھے ہیں سودا بیچ رہے ہیں، ہماری زندگی بولے گی کہ مسلمان. یہاں جاؤ آسانی سے آنکھ بند کر کے لے لو، بچے کو بھیج دو، دھوکہ نہیں ہوگا. اس لیے مسلمان دھوکہ کہاں دیتا ہے؟ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے بڑے دیندار ماشاءاللہ اور چیزوں میں بہت آگے نظر آ رہے ہیں. معاملہ کیا کہ بھائی یہ الماری بنوانی ہے، کتنے دن میں دے دو گے؟ ہاں آپ پرسوں آئیے لے لیجیے. اب وہ چکر کاٹ رہا پرسوں کا، ارے ہو نہیں پایا، چلیے 2-3 دن کے بعد آ جائیے. پھر 3 دن کے بعد ابھی نہیں ہوا، اب 1 ہفتہ لگ گیا. کیا تماشا ہے بھائی؟ کاہے کو وعدہ کیا تھا؟ آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یہ آتا ہے حدیث میں اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 علامتیں: بات کہے تو جھوٹ کہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اس کو اگر امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے. اب ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے. اچھے دینداروں کو میں نے دیکھا ہے وعدہ پورا نہیں کرتے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے بعض واقعات ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے معاملہ کیا، اور یہ نبوت سے پہلے کی بات، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جس نے معاملہ کیا تھا اس نے کہا کہ میں فلاں وقت آتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں. وہ بندہ گیا تو آیا ہی نہیں. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے رہے. 3 دن کے بعد وہ آیا تو آپ نے اتنا فرمایا تم نے مجھے تکلیف دی، تم نے وعدہ کیا تھا، میں 3 دن سے یہیں پر کھڑا ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. تو وعدہ پورا کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، کس قدر اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی. آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اپنے فائدے کے لیے. اور ایک بات اور میں کہتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو دین کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے دین کو یاد رکھیے، جھوٹ کی ضرورت نہیں. اللہ بھی غنی اور اللہ کا دین بھی غنی. ہمیں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بات صحیح کہو، سچی بات زبان سے نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود فرمائے. اللہ ایسے لوگ خود کھڑے کرے گا کہ جو دین کو لے کر چلنے پھرنے والے ہوں گے، جو دین کی محنت کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ محنت کرنے والے بے اصولی کریں گے، بے برکتی پیدا ہو جائے، کام کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے. تو وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے اسلام چھلکتا. اگر ہم مسلمان ہیں پھر اس کے بعد سوچنے کی ضرورت نہیں. یہ تو وراثت کی تقسیم صحیح کرے گا ہی. کیا یہ لائماری کرے گا؟ بہن کا حق نہیں دے گا؟ بھائی کا حق مارے گا؟ ہو نہیں سکتا. یہ جھوٹ بولے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا. حضرت الیاس صاحبی کے خاندان کے بزرگ ہیں، ان کا قصہ ہے. مولانا محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ جو غالباً مفتی مظفر صاحب کے والد تھے، مفتی مظفر حسین صاحب کے والد تھے. ان کا قصہ ہے کاندھلے میں کوئی زمین تھی جس کا جھگڑا تھا. انگریزوں کا زمانہ تھا، ان کے عدالت مقدمہ تھا. ہندوؤں کا کہنا تھا کہ مسجد کی زمین، اور نہیں، ہندوؤں کا کہنا تھا کہ مندر کی زمین، اور مسلمانوں کا کہنا تھا کہ مسجد کی زمین. انگریز جو جج تھا بہت دن گزر گئے تھے، اس نے کہا کہ آپ دونوں فریق کسی کو اپنا حکم بنا لیجیے، اس گواہی دے دے آ کر ہم فیصلہ کر. لوگوں نے مولانا محمود بخش کا نام تجویز کیا. تو مولانا نے کہا کہ میں نے تو طے کیا ہے کہ بھی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، میں نہیں جاؤں گا عدالت میں گواہی دینے. انگریز کو پتہ چلا تو بولا ان سے کہو کہ آئیں اور منہ پھیر کے کھڑے ہو جائیں، ہم کو نہ دیکھیں لیکن گواہی دے دیں. کچھ بھی ہو، بہت سی ان کے اندر حقیقت پسندانہ باتیں بھی ہوا کرتی تھیں. اب مولانا محمود بخش گئے اور منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے تاکہ انگریز کی اب شکل نہ دیکھنی پڑے، نگاہ نہ پڑے اس پر. جب اس نے پوچھا تو اسی طرح منہ پھیرے کھڑے کھڑے بولے ہاں میں بڈھا ہو گیا، میں جانتا ہوں وہ جگہ تو مندر کی ہے، مسجد ہی کہاں سے آ گئی وہ جگہ. بس ایک شور ہوا، ہنگامہ ہوا، اور لوگوں کو
ایک تعجب سا ہوا کہ مسلمان ہو کر کہہ رہے ہیں، لیکن بات سچی تھی۔ اس وقت جو جملہ انگریز نے کہا، عجیب جملہ اس نے کہا، اس نے کہا کہ مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اس نے کیا کہا کہ مسلمان مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اس لیے اس نے یہ بات کہی کہ اسلام کی صداقت جب لوگوں کے سامنے آئی، نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے جامع ہدایت عطا فرما دی، کتنے لوگ اللہ نے ایمان کی دولت سے اللہ نے ان کو سرفراز فرما دیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی سے اسلام پھوٹتا یہ ہے وقال اننی من المسلمین، کہ زبان حال سے وہ کہے کہ میں مسلمان، یعنی اس کی زندگی سے یہ بات پھوٹتی ہو کہ وہ ایمان والا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ جو دعوت کا کام ہے، اس دعوت کا کام اور یہ اس کی جو اہمیت اللہ نے بیان فرمائی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس کے ساتھ اللہ نے جو تین چیزیں جوڑیں، ایک عمل صالح اور دوسرے حسن اخلاق، سچائی، امانت داری، فقال اننی من المسلمین، اور پھر آگے ایک بات اور فرمائی جس کا تعلق حسن اخلاق سے ہے، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ فرمایا دیکھو، نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور پھر فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تم بدلہ بھلائی سے دو، تم بدلہ بھلائی سے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ جب تم اچھائی سے بدلہ دو گے تو آج جو تمہارا دشمن ہے کل وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، کل وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور پھر آگے ایک بات اور فرمائی، ومن احسن قولا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ کام کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو بڑے قوت برداشت رکھنے والے لوگ ہیں۔ الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز اس کو ملتی ہے جو بڑا نصیب ور ہوتا ہے، جو بڑے نصیب ور ہوتا ہے۔ اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے اللہ اس کو قوت برداشت عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو صبر کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو صبر سے بہتر اور صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں قوت برداشت۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی غم ہو آدمی برداشت کر لے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غم ہوتا ہے تو آدمی کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس وقت برداشت کر لے آدمی، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن اور دو چیزیں ہیں جس میں صبر کا استعمال ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا صبر کیا ہے؟ مصیبت میں بھی صبر ہے، طاعت میں بھی صبر ہے، معصیت میں بھی صبر ہے۔ مصیبت میں صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے کو کنٹرول کرے، جزع فضع نہ کرے، واہ ویلا نہ مچائے، ہنگامہ نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، نوحہ خوانی نہ کرے، اپنا گریبان چاک نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے شریعت سے خلاف۔ اور اسی طرح طاعت میں صبر ہے، جو احکامات ہم کو دیے گئے، جو باتیں کرنے کے لیے ہمیں کہی گئیں ان کے مطابق زندگی گزارنی۔ صبح اٹھنا ہے، گرمیوں کا زمانہ تھا، راتیں چھوٹی ہیں، اذان ہوئی آنکھ نہیں کھل رہی، آنکھیں مل رہے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، لیکن نماز کے لیے جانا ہے، اور اس وقت اگر ہمیں برداشت کرنا پڑے تو برداشت کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور جاڑے کا زمانہ ہے اور سخت وہ ہے جاڑا، اور ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، پانی میں ہاتھ لگانے کو جی نہیں چاہتا، لیکن برداشت کرنا اور وضو کرنا، نماز کے لیے جانا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو برداشت کی طاقت ہے، یہ اطاعت کو کرنے کے لیے، فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانے کے لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ اور دیکھیے گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ الصبر عن المعصیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اب جی چاہتا ہے کہ بہن کا حق نہ دیں وراثت میں، جی چاہتا ہے کہ موقع ہے بڑا اچھا ہے، لاٹری کا ٹکٹ خرید ہی لیا تھا، توبہ تو اب کی ہے، ارے چلو 2 کروڑ روپے مل رہے ہیں لے لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، کچھ صدقے میں بھی دے دیں گے۔ ایسا لوگوں کا دماغ خراب ہوا، حرام سے صدقہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے، ولا يقبل الا الطیب، پاک ہے، صاف ستھرا ہے، اور صاف ستھری چیزوں کو قبول کرتا ہے۔
تم چوری کر کے لاؤ، ڈاکہ ڈال کے لاؤ، رشوت لے کر آؤ، اور لاٹھی تمہاری نکل آئے 2 کروڑ روپے کے نکل آئے، تم 1.5 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں دے دو، سب حرام، تمہارا لینا حرام، تمہارا دینا حرام۔ رشوت میں تم نے پیسے لے لیے سوچ کر غریب کا بھلا کریں گے، تم کیا بھلا کرو؟ حرام لے کر آئے ہو، حرام سے تم دو گے، نہ لینا جائز نہ دینا جائز۔ میرے دوستوں، میرے بھائیو، یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو بھائیو دوستو، جب تک ہماری پوری زندگی اسلام کے سانچے میں نہیں ڈل جائے گی، اس وقت تک اسلام ہماری زندگی سے پھوٹ نہیں سکتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ مسلمانوں کو لعن طعن کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی اسلام سے بالکل ہٹ گئی، اسلام کی ڈگر سے ہٹ گئی، کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں۔ اگر ہماری زندگی سے اسلام پھوٹتا، آج دنیا ہمارے قدموں میں آتی، آج دنیا کی ضرورت تھی کہ وہ اسلام کو گلے لگاتی، اس لیے کہ آج ساری دنیا بے چین ہے، لوگ بالکل عجیب کیفیت میں 2 گولی کھاتے ہیں، نیند کی نیند نہیں آتی۔ اللہ نے سکون تو ایمان میں رکھا تھا، اللہ نے سکون تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا تھا، آپ کی سیرت اور آپ کی مبارک سنتوں میں رکھا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنی زندگی ہم نے ایسی بنائی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن پاتے۔ 2 دکانیں ہیں، مسلمان کی بھی ہے اور غیر مسلم کی بھی ہے۔ جس طرح وہ لے ماری کر رہا ہے، اسے یہ بھی لے ماری کر رہا، جس طرح وہ دھوکہ دے رہا ہے ویسے یہ بھی دھوکہ دے رہا، اور خوش ہو رہا ہے اس پر۔ پھٹا نوٹ چلا دیا اور بڑی خوشی میں آ کے دوست بھائی سے کہہ رہا، وہ جو 500 کا نوٹ کٹا ہوا تھا نا، ہو گیا، چلا دیا۔ ارے اللہ کے بندے، یہاں چلا دیا، وہاں کل قیامت مرنے کے بعد بھی چلاؤ گے؟ جب وہاں پکڑے جاؤ گے کہ دھوکہ دیا تم نے، وہاں کیا جواب دو گے؟ یہ چیزیں ہیں، سوچنے کی چیزیں۔ دنیا میں آدمی کس کو دھوکہ دے گا؟ بندوں کو دھوکہ دے گا؟ اللہ کو دھوکہ دے گا؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہم جو کر رہے ہیں سب اللہ کے سامنے۔ اپنے ان خرابیوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جن کا تعلق ہماری اخلاقی زندگی سے، جن کا تعلق ہمارے معاملات سے ہے، جس کے نتیجے میں دین بدنام ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں شریعت اسلامیہ بدنام ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں بدنام ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، وعاملہ صالحہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، وقال اننی من المسلمین کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے جو بات اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، اس کے ساتھ تم اچھائی کرو، کل تمہارا دوست بن جائے گا۔ کہاں تک یہ ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا رہے؟ حضرت خواجہ صاحب کہتے تھے، فاتح ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ تمہارے راستے میں کوئی کانٹے ڈالے تو تم اس کے راستے میں پھول ڈالو، اس لیے کہ تم اگر پھول ڈالو گے تو کل وہ سوچے گا کہ میں نے جس کے راستے میں کانٹے ڈالے وہ ہمارے راستے میں پھول ڈالتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کے راستے میں پھول ڈالیں۔ اور پھر یہ کہ اگر تم کانٹے ڈالو گے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، اگر تم پھول ڈالو گے تو کچھ تو خوشبو مہکے گی، کچھ تو نمونہ لوگوں کے سامنے آئے گا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ اور یہی نمونہ ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بدلی، اسی نمونے لوگوں کی زندگیاں بدلی۔ حضرت خواجہ صاحب کو دیکھ کر لاکھوں لاکھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ نے ہندوستان میں جو اسلام کو بہت بالا فرمایا، اس میں حضرت خواجہ صاحب کی اخلاق کی بلندی اور ان کے ایمان کی وہ قوت ہے جس کی نظیر ملنی مشکل۔ تو بھائیو دوستو، آج ضرورت دوبارہ اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم میں سے ایک ایک فرد سوچے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ دیا تھا، ہماری کیا ذمہ داری تھی، اور ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج جو بدگمانیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اور ایک قدم آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اس میں سب سے بڑا حصہ ہماری بدعمالیوں کا اور بد اخلاقیوں کا ہے۔ ہم ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سنبھال لیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں، ہماری زندگی سے اسلام پھوٹتا ہو، تو یاد رکھیے کہ اس وقت جو ہمارے سامنے طرح طرح کے چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان تمام سے چھٹکارا بہت آسان۔ لوگ طرح طرح کی تدبیریں بتاتے ہیں، مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، مسلمان معاشیات میں پیچھے ہیں، مسلمان فلاں چیز میں پیچھے ہیں۔ میں تو صاف کہتا ہوں کہ قرآن مجید ہمیں سبق دیتا ہے اور ہماری کامیابی کا راستہ ہم کو بتاتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہاری سربلندی کا راستہ یہ ہے کہ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرو۔ اگر یہ ایمان کی طاقت پیدا ہو جائے اور اس کے تقاضوں کی سمجھ ہمارے اندر آ جائے اور اس کے مطابق ہماری زندگی کے اندر ایک بدلاؤ پیدا ہو جائے اور ہماری زندگی سے اسلام پھوٹنے لگے،
تو یاد رکھیے کہ دنیا کی یہ ضرورت ہے اور یہ ایسا پانی ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے. کاش کہ خود ہم اس سے اپنی پیاس بھی بجھائیں اور عالم انسانیت کی پیاس بجھا کر ہم وہ لوگوں کو نمونہ دیں جس نمونے کی دنیا کو ضرورت ہے، جس سماج کی ضرورت ہے، جس صاف ستھرے معاشرے کی ضرورت ہے، جس محبت اور پرامن اور شانتی بھرے ماحول کی دنیا کو جو ضرورت ہے. جو ماحول اور جو نمونہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس نمونے کو اختیار کریں. اور بھائیوں، یہ دعوت کی جو محنت ہے، اس دعوت کی محنت کے ساتھ جب یہ دو باتیں جوڑی جائیں گی، عمل صالح کو جوڑا جائے گا اور پھر بہتر سماجی زندگی کو جوڑا جائے گا، اپنے اخلاق کی بلندی کو جوڑا جائے گا، تو آپ یاد رکھیے اس سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی. ہم اللہ کے بندوں کے پاس جائیں گے، ہم اللہ کے بندوں کو دین کی بات بتائیں گے. ہمارے یہ بول اللہ تبارک تعالیٰ کی گواہی ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کے بول ہیں جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنی زبان سے ہم ادا کر رہے ہیں. ہم ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، ہم اور کسی کے پاس جاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، جو صرف نام کے مسلمان، جن کا نہ کلمہ درست، نہ نماز درست، نہ ان کے اعمال درست، نہ ان کو یہ پتہ کہ نکاح کیا ہے اور طلاق کیا ہے، نہ ان کو یہ پتہ کہ جنازہ کس طرح پڑھایا جائے گا، کچھ ان کو پتہ نہیں، مرتے وقت کلمے کی تلقین کا ان کو پتہ نہیں. ان کے پاس جانا، ان کو دین کی بات پہنچانا، ان کو کلمے کی تلقین کرنا، ان کو کلمہ سکھانا، ان کو پاکی بتانا، ان کو نماز کی تلقین کرنا، پھر آگے بڑھ کر ان کو معاملات کی صفائی ستھرائی بتانا، ان کو بہتر زندگی کی تلقین کرنا. یہ دعوت کی محنت حقیقت میں ایک اعلیٰ ترین عمل ہے جس کا ذکر اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ کی طرف بلائے. لیکن میں نے عرض کیا کہ دعوت اللہ کی طرف، یہ دعوت الی اللہ، یہ دعوت الی الدین، یہ دعوت الی الشریعہ، یہ دعوت کسی تحریک کی نہیں، یہ دعوت کسی خاص نظام کی نہیں، یہ دعوت کسی فرد کی نہیں، یہ دعوت کسی جماعت کی نہیں، یہ دعوت ایک اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف. اور یہی مشن تھا. یہ کام کرنے والے جو بڑے حضرات جنہوں نے محنت شروع کی، ان کی جو نیت تھی، ان کے جو ارادے تھے، حقیقت میں وہ یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو دین سے جوڑا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی شریعت کی طرف لایا جائے اور ان کی زندگی کے اندر جو ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہیں ان ناہمواریوں کو دور کیا جائے. بس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اگر ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے کہ ہماری چلت پھرت اور ہماری یہ محنت، ہمارا یہ نکلنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا، تھوڑی قربانی دینا، جان و مال کی قربانی کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سراپا برکت ہیں، سراپا خیر ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا، اعلیٰ ترین ایک مثال ہے، ایک اعلیٰ ترین ہمارا عمل ہے. لیکن یہ جب ہے جب اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے محنت ہوتی رہے، ہم اس کے لیے چلیں اور پھریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے نتائج اس کے نکلتے ہیں. اور ساری دنیا میں آپ جو کام کو دیکھ رہے ہیں پھیلا، یہ حقیقت میں جو پٹرول ڈالا گیا تھا اخلاص اور درد و فکر اور اس طرف اور خاص قرآن کا، علامہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے وہ حضرات اکابرین کہ جن کی اولین محنتوں کے نتیجے میں عالم میں یہ فکر اور یہ دین اور یہ محنت پھیلی، تو ان کی جو فکر تھی اور انہوں نے اس وقت جو ایمان کی قوت کے ساتھ کام کیا اور دھکا لگایا گاڑی کو، الحمدللہ اسی دھکے پہ گاڑی چل رہی اور دھکا لگایا جاتا رہے گا اور گاڑی چلتی رہے گی. لیکن خدا نخواستہ اگر ہم پیچھے ہٹے، ہم نے صفات کو چھوڑا، ہم نے ایمان کی طاقت کو چھوڑا، ہم نے اخلاق کی دولت کو چھوڑا، ہم نے اصل جو ہمارا محور ہے کہ ہم دین کے لیے دنیا میں پھریں گے، ہم دین کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گے. جیسے ماں یوسف صاحب نے کہا، تم کیوں جاتے ہو؟ گشت کرنے کے لیے. اگر ان کو جماعت کے لیے ہم جا رہے ہیں، جماعت سے جوڑنے کے لیے، تبلیغی جماعت سے جوڑنے کے لیے، فرمایا یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص کیا ہے؟ اللہ سے جوڑو، اللہ کے دین سے جوڑو. یہ ہماری محنت کا محور ہونا چاہیے. انشاءاللہ جب یہ اخلاص ہوگا اور یہ درد و فکر انشاءاللہ ہمارے اندر باقی رہے گی تو آپ دیکھیں گے کس طرح حالات بدلتے ہیں اور کس طرح تبدیلی پیدا ہوتی. یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری باتیں ارشاد فرمائی. ایک طرف دعوت کی محنت، اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا. جو یہ عمل کرے گا اس کا بول کوئی معمولی بول نہیں ہے. اللہ نے اس بول کے بارے میں کہا کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا بول نہیں ہو سکتا. اور نمبر 2، اپنی زندگی کا جائزہ لینا، اپنے کاموں کو بہتر بنانا، عمل صالح اختیار کرنا.
اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ایک ایسی نمونے کی زندگی بنانا کہ ہماری زندگی سے اسلام پھوٹتا ہو. اور پھر چوتھی بات یہ کہ ہمیں درگزر سے کام لینا. کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے, کوئی ہمارا مخالف ہو, کوئی ہم سے غلط طریقے پر گفتگو کرے, لیکن ہم درگزر سے کام لیں, ہم معافی سے کام لیں, ہم بدلہ نہ لیں, ہم ہر ایک کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کریں, عفو درگزر کا معاملہ کریں, ہمیں ہر ایک کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے تبدیلی پیدا ہوتی ہے. انسان کا مزاج عجیب ہے. آپ تھوڑی سی محبت کی بات کہیے, آپ تھوڑا سا اکرام کیجئے, آپ کی بات سننے کے لیے وہ تیار ہو جائے. ہمارے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے ایک عجیب و غریب حضرت حکیمانہ ایک نکتے کی بات فرماتے تھے. دیکھو تم جن لوگوں سے بات کر رہے ہو تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم کھلے دروازے سے داخل ہو. کہاں سے داخل ہو؟ کھلے دروازے سے داخل. اگر تم زبردستی دروازہ توڑو گے یا زبردستی دروازہ کھلواؤ گے, تمہاری باتوں میں کوئی وزن باقی نہیں رہ جائے. اور کھلے دروازے سے داخل ہوگے تو تمہاری حیثیت مہمان کی ہوگی, تمہاری بات سنی جائے گی, توجہ دی جائے گی, تمہارا اکرام کیا جائے گا. اور پھر فرماتے تھے کھلا دروازہ کیا ہے؟ کھلا دروازہ ہے کلمہ سوا, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آ جاؤ اس بات کی طرف کہ جو ہم میں تم میں مشترک ہے, کامن پوائنٹ ہے. تو کامن پوائنٹ کیا ہے؟ کامن پوائنٹ وہ ہوتا ہے جس کو تمہارا مخاطب بھی مانتا ہے, جس کو تمہارا مخاطب بھی تسلیم کرتا ہے. تو جب بات کہو تو پہلے وہ بات کہو جو مشترک پوائنٹ ہے. بھائی ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے, ہم سب ایک نبی کے ماننے والے, ہم سب ایک نبی کے امتی, ہم سب ایک کتاب کے ماننے والے, ہم سب آپس میں بھائی, ہمیں مل جل کر رہنا ہے, ہمیں ایک دین کی طرف ایک دوسرے کو بلانا ہے اور دین کی محنت میں ایک دوسرے کو جوڑنا ہے, اور اسی محنت میں دنیا میں پھر کر لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کرنی. بھائی اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو کامن پوائنٹ ہے, اب یہ جو بات آپ کر رہے ہو جن لوگوں میں, ان لوگوں کو دیکھ لو, سمجھ لو, ان کی نفسیات کو سمجھ لو, ان کی تاریخ کو سمجھ لو, تو بات کہنے میں انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے. تو یہ بڑی حکیمانہ بات. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات کے اندر وزن پیدا ہو جاتا, ہمیں خیر خواہ سمجھا جائے گا. اگر پہلے ہی مرحلے میں ہم نے ایسی بات کہہ دی کہ جو کوئی نزاعی بات ہے, جھگڑے کی بات, تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ ارے یہ تو فلاں ہیں, ان کی بات مت سننا, ان کی بات سنو گے تو یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے, تو بات بگڑ جاتی. ہمیں پہلے مرحلے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے جو جھگڑے کی بات ہو, نزاع کی بات ہو. پہلے مرحلے میں ہمیں جوڑ کی بات کہنی. جوڑ کی بات جب ہم کہیں گے تو لوگوں کا جوڑنا آسان ہو جائے گا, لوگ ہمارے قریب ہو جائیں گے. اور پہلے ہی آپ توڑ کی بات کہہ دو, پھر تو 2 کوس چلا جائے گا, تمہاری بات سننے کون تیار ہو. تو یہ بڑی حکیمانہ بات حضرت مولانا فرماتے تھے. اور یہ تو حضرت مولانا کیا فرماتے تھے؟ قرآن کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی, یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب, ایسی چیز کی طرف آ جاؤ جو ہم میں تم میں مشترک ہے, اور وہ یہ کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں. آپ غور کیجئے, یہودی نصرانی توحید کے مدعی تھے, حقیقت توحید ان کے پاس بچی نہیں تھی, اس کے باوجود وہ بات یاد دلائی جا رہی. ان کا جو دعوی توحید ہے, اس دعوی توحید کی طرف اشارہ. تم بھی تو مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے, اور ہم بھی اسی بات کے داعی ہیں, حقیقت توحید کے داعی ہیں. تو اس بات کو تو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو. پھر چلو آگے بڑھتے ہیں, پھر غور کر لیتے ہیں. تو وہ بات کہ جو کامن پوائنٹ والی ہے, مشترک ہے, پہلے وہ بات کہی جائے, پھر اس سے دل مل جاتے ہیں. اور جب دل مل جاتے ہیں تو بات کا کہنا آسان ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ دعوت کی محنت, اللہ کی طرف بلانا, اس کے لیے زبان کا استعمال کرنا, بہتر طریق اور حکمت کے ساتھ بات کہنا اللہ کو پسندیدہ ہے. یہ باتیں اللہ کے ہاں نام اعمال میں بڑا وزن رکھنے والی باتیں ہیں, اور کل قیامت میں انشاءاللہ یہ ہمارے کام آئیں گی. اور آج اس وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں, ہم لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائیں, اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھریں. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے کیسے نتائج سامنے آتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کس طرح ماحول کو بدلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو خیر کا ذریعہ فرمائے اور قبول فرمائے. انشاءاللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی. مجھے تھوڑا سا چونکہ مشغولیت ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا, باقی یہ نظام جاری رہے گا, بات بھی ہوگی اور اگلا نظام بھی انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ حضرات تشریف رکھیں.